بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے مغربی فکر و فلسفہ کورس کا 16واں سبق ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ یورپ میں اٹھنے والی تحریکیں اور ان کا تعارف، اور پھر انہی تحریکوں کے بعد نتیجے میں مختلف افکار اور فلسفے بنے۔ وہ فلسفے آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، افکار پڑھ چکے ہیں۔ تو ان تحریکوں میں سے ایک تحریک مابعدی جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم۔ آج کے سبق میں ہم پوسٹ ماڈرنزم کا تعارف پڑھیں گے اور اس کا مختصر سا تجزیہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ مابعدی جدیدیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو مابعدی جدیدیت کو انگریزی میں پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جدیدیت کے بعد کا دور، یعنی ماڈرنزم کے بعد کا دور۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب میں 15ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک ماڈرنزم رہا، پھر اس ماڈرنزم کے رد میں مابعدی جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم اٹھی۔ گویا کہ جدیدیت یعنی ماڈرنزم کا رد خود مغرب سے اٹھا ہے، اور خود مغربی مفکرین نے ماڈرنزم کو مسترد کر دیا، اور ابھی 21ویں صدی میں پوسٹ ماڈرنزم میں داخل ہوئے اور پچھلے تمام افکار کو انہوں نے مسترد کر دیا اور پوسٹ ماڈرنزم کو رواج دیا۔ لیکن جدیدیت کے رد کے باوجود مابعدی جدیدیت کا فلسفہ خود جدیدیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ماڈرنزم نے منفی اثرات معاشرے پر چھوڑے تو اس کی اصلاح کے لیے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مابعدی جدیدیت کو پروان چڑھایا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خود مابعدی جدیدیت سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہم نے جدیدیت کے جو فلسفے پڑھے ان کو سمجھا اور اسلام کے ساتھ اس کا ایک تقابلی جائزہ سمجھا، تو ہمیں جدیدیت کے مقابلے میں مابعدی جدیدیت کو زیادہ سمجھنا چاہیے۔ مابعدی جدیدیت کیا ہے؟ مابعدی جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم کو سمجھنا اس لیے بھی مشکل ہے کہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہم نظریات پڑھ چکے کہ ہر نظریے کا باقاعدہ ایک تعریف ہوتی تھی، لیکن مابعدی جدیدیت یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ اس لیے بعض حضرات مابعدی جدیدیت کو باقاعدہ طور پر فلسفہ نہیں گردانتے، فلسفے میں شمار نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کو جدیدیت کے فلسفوں میں جگہ دیتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہے کہ بھائی مابعدی جدیدیت کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ ہر چیز کی تعریف تو ہوتی ہے، تو اس کی تعریف کیوں نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ تعریف عموماً اس چیز کی ہوتی ہے جس کی حدود ہو، قیود ہو، افکار ہو، نظریات ہو اور کچھ اصطلاحات ہو، تو اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے۔ جبکہ مابعدی جدیدیت انہی چیزوں کے انکار کا نام ہے۔ کوئی حد نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی اصطلاح نہیں۔ تو گویا کہ مابعدی جدیدیت عدم محض کا نام ہے یا نفی محض کا نام ہے، خالص عدم، خالص انکار، خالص نفی۔ تو خالص نفی، خالص انکار کی تو کوئی تعریف نہیں ہے۔ البتہ اگر مابعدی جدیدیت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنا ہو تو مابعدی جدیدیت کے مشہور فلسفی ہے لیو ٹارڈ، انہوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ مابعدی جدیدیت عظیم بیانات پر عدمی یقین کا نام ہے۔ عظیم بیانات پر عدمی یقین کا نام یہ پوسٹ ماڈرنزم مابعدی جدیدیت ہے۔ اب عظیم بیانات کیا ہے؟ تو عظیم بیانات پر عدم اعتماد یعنی عدم یقین کا مطلب یہ ہے
کہ مابعد جدیدیت کے علمبرداروں کے نزدیک اس دنیا میں کوئی بھی نظریہ، عقیدہ، فکر، تھیوری اور سوچ و خیال یہ قطعی طور پہ سچا نہیں ہے. یعنی ان کے نزدیک کوئی نظریہ سچا نہیں، کوئی عقیدہ سچا نہیں، کوئی فکر سچی نہیں، کوئی تھیوری سچی نہیں، کوئی سوچ اور خیال سچا نہیں ہے. تو اس دنیا میں جتنے نظریات ہیں، جتنے افکار ہے، اصطلاحات ہے، تعریفات ہے، اصول ہے، قواعد ہے، قوانین ہے، تو سب ہی اپنی اپنی جگہ پہ سچے ہیں، خواہ وہ آپس میں متضاد ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہر دو متضاد اپنی جگہ پہ سچا بھی ہے اور سچا نہیں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سچائی ایک نہیں ہے بلکہ متعدد سچائیاں ہیں، اور ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی کا اپنا جھوٹ ہے. سچ اور جھوٹ کس چیز کا نام ہے؟ مابعد جدیدیت کے تصور میں سچ اور جھوٹ ہمارے ذہن کی کیفیت کا نام ہے. خارج میں یعنی جنرل فیلڈ میں سچ اور جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ مابعد جدیدیت عدم یقین کا اس طرح اظہار کرتی ہے کہ کوئی فکر سچی نہیں ہے اور سچی بھی ہے. آپ کے نزدیک اگر کوئی فکر صحیح ہے تو میرے نزدیک غلط ہوگی، اور جو آپ کے نزدیک غلط ہے وہ میرے نزدیک صحیح ہوگی. جو بات آپ کے نزدیک اگر سچی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہی بات میرے نزدیک جھوٹی ہو. جس بات کو آپ جھوٹا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی بات کو میں سچا سمجھوں. تو یہ ہے مابعد جدیدیت کا کہ عظیم بیانات پر عدم یقین. دوسری بات کہ مابعد جدیدیت کے نزدیک اس دنیا میں کسی آفاقی سچائی، یونیورسل ٹروتھ کا وجود نہیں ہے. کوئی یونیورسل سچائی نہیں ہے، لہذا جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں وہ اضافی سچ ہے، یعنی کسی ریلیٹڈ سچائی ہے، یہ کوئی حقیقی سچائی نہیں ہے. یعنی کسی خاص طبقے یا خاص قوم یا خاص فرد کا سچ ہو سکتا ہے. دنیا کوئی اخلاقی قدروں پہ نہیں چل رہی، دنیا میں کوئی عالمی اصول نہیں ہے، یہ سب کے سب اضافی ہے. اضافی کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی عادت یا کوئی عمل کسی قوم کے نزدیک اچھے اخلاق ہوں، لیکن دوسری قوم کے نزدیک وہی اخلاق برے ہوں گے، وہی عمل جو ہے برے اخلاق میں شمار ہوگا. تو یہ ان کے نزدیک آفاقی سچائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سچائی، جھوٹ، اقدار، اخلاق، صحیح، صدق اور کذب، اچائی، برائی، یہ سب کی سب چیزیں اضافی ہے. اضافی کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کی طرف نسبت کسی قوم کے نزدیک صحیح ہوگی، وہی بات دوسرے قوم کے نزدیک بد اخلاقی ہوگی، بری ہوگی. اسی طرح مابعد جدیدیت کے نزدیک ایک ہی بات کسی مخصوص مقام پر یا مخصوص صورتوں میں سچ اور دوسرے مقام پر وہی بات جھوٹ ہو سکتی ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی بات ہر جگہ میں اور ہر مقام میں سچی ہو اور اسی کو لوگ صحیح سمجھے اور اس کی اتباع کرے اور اس کو اپنائیں. نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بات یہاں سچ ہو اور ہمارے اس کمرے سے باہر نکلے تو دوسرے کمرے میں وہی بات ہو، دوسری کلاس میں وہ بات جھوٹی ہو. ہمارے ہاں اس کو جو ہے نا وہ اپنایا جاتا ہو تو دوسری جگہ میں اس کو چھوڑ دیا جاتا ہو. تو یہ ہے مابعد جدیدیت کے نزدیک. اب جدیدیت، ماڈرنزم مابعد جدیدیت والوں کی نظر میں کیسا؟ ہم نے کہا کہ مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم جو پیدا ہوا وہ ماڈرنزم کے رد میں اس کو مسترد کرنے کے لیے پیدا ہوا. تو اب ماڈرنزم یہ پوسٹ ماڈرنزم کو فالو کرنے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ تو مابعد جدیدیت کے علمبردار کہتے ہیں کہ جدیدیت والوں نے جمہوریت، آزادی، مساوات، ترقی، سرمایہ دارانہ معیشت اور سائنسی ترقی پر مبنی جو بھی ماڈل پیش کیے
اور جو بھی افکار پیش کیے، تو انہوں نے بھی ایک یعنی عالمی سچائی باور کروائی۔ تو کہتے کہ یہ کوئی سچائی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم نے کہا کہ ہر انسان آزاد ہے اور ہر انسان برابر ہے، مساوات اور ترقی ہی انسان کی مطلب ہے کہ اصل ہے، اور سرمایہ دارانہ معیشت یہ جو ہے انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی عالمی سچائی نہیں ہے، چونکہ یہ افکار کو رد کرتے ہیں۔ تو ماڈرنزم نے بھی کچھ فکریں دی تھی نا، جس طرح ہم نے پڑھے، کچھ فلسفے دیے نا، کچھ اصول دیے، کچھ قوانین دیے تھے، اور پوسٹ ماڈرنزم میں کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی سچائی نہیں ہے۔ تو جدیدیت بھی ان کے نزدیک ایک مذہب جیسا ہے، اس لیے مسترد ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جدیدیت نے جتنے بھی افکار دیے ہیں اور اصول و قوانین دیے، فلسفے دیے تھے، یہ محض دنیا کو اپنا تابع بنانے کے لیے انہوں نے داستانیں اور مفروضات گھڑی ہے۔ دنیا میں کوئی فرد آزاد ہے اور نہ سارے افراد برابر ہیں، یہ سب افراد آزاد بھی نہیں ہیں اور سارے برابر بھی نہیں ہیں۔ یہ خواہ کے ایک لولی پاپ ہے اور محض افسانے ہیں، لوگوں کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ بھئی تم آزاد ہو اور سب برابر ہے۔ تو مابعد جدیدیت نے جدیدیت کے ان تمام افکار اور فلسفوں کو رد کیا، کیونکہ وہ بھی کچھ قوانین اور اصول اور زندگی کا ضابطہ دے کر گیا جدیدیت۔ دوسری بات، مابعد جدیدیت کے علمبردار کہتے ہیں کہ پہلے انسان مذہب کا غلام تھا، پھر مذہب کا انکار ہوا تو جدیدیت کا غلام بنا۔ تو انسان نہ پہلے آزاد تھا اور نہ اب آزاد ہے، یعنی مذہب سے انکار کے بعد بھی اس کو آزادی نہیں ملی، بلکہ وہ ایک سسٹم کا، جدیدیت کے سسٹم کا غلام بن گیا۔ تو یہ عالمگیر سچائیاں اور اصول اور افکار دراصل انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے وضع کی جاتی ہے۔ جس طرح کہ ہم سرمایہ داران نظام میں، معیشت میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں اس نظام میں ہمیں چلنا ہوگا، چاہے پورا ملک دیوالیہ بن جائے، لیکن ہم نے اس نظام معیشت میں چلنا ہے، اسی جمہوری نظام میں ہم نے چلنا ہے، چاہے ہمیں انصاف ملے یا نہ ملے، لیکن یہ کہ ہم نے سیاسی جمہوریت کو اپنانا ہے۔ تو اب یہ ان کے نزدیک یہ بھی ایک غلامی ہی ہے، یہ انسان کی آزادی نہیں ہے، اور انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ساری چیزیں گڑھی گئی ہے۔ بہرحال اب مابعد جدیدیت یعنی پوسٹ ماڈرنزم کے اہم مفکرین چند ایک ہیں۔ سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ جین فریکوس لیوٹارٹ، یہ 1998 میں فوت ہوئے، اور یہ فرانسیسی مفکر اور فلسفی ہے۔ تو مابعد جدیدیت کے اہم خد و خال پر ان کی تفصیلی تحریریں ملتی ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی، دا پوسٹ ماڈرنزم کنڈیشن کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں اس فکر کے اہم نکات اور مباحث انہوں نے لکھے ہیں۔ تو دیکھیں، انہوں نے پوسٹ ماڈرنزم کو ایک فلسفہ نہیں کہا، بلکہ کنڈیشن کہا، یعنی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ بہرحال دوسرا فلسفی مشہور وہ ہے جیکوس دریدا، یہ 2004 میں فوت ہوئے ہیں، اور یہ بھی فرانسیسی مفکر ہے۔ انہوں نے بھی بعض ایسے نظریات، خصوصاً تشکیل کا نظریہ جو رد کیا، تو اس سے ان کو مابعد جدیدیت کی فکر کو تقویت ملتی ہے۔ تو ان کی تحریروں میں بھی مابعد جدیدیت کو آپ دیکھ سکیں گے۔ تیسرے مفکر ہے میشل فوکو، یہ 1984 میں یہ فوت ہوئے، یہ بھی فرانسیسی مفکر ہے، اور یہ متنوع الجہاد فلسفی، یعنی انہوں نے مختلف فلسفوں پر کام کیا، اور مغرب میں میشل فوکو جو ہے یہ ایک متنازع فلسفی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی بعض تحریروں میں بھی مابعد جدیدیت کی رہنمائی ملتی ہے، کچھ اصول اور قواعد ملتے ہیں۔ چوتھے مفکر ہے جین
بادریلا، جین بادریلا، یہ 2007 میں ابھی فوت ہوئے ہیں. تو یہ بھی مابعد جدیدیت پوسٹ ماڈرنزم کے اہم ترین مفکر ہے، اور 9/11 کے بعد دنیا پر انہوں نے بہت کچھ لکھا. تو یہ فرانس کے مفکر ہے، ان کی تحریروں میں بھی مابعد جدیدیت کے فکر اور اس کیفیت کے رہنمائی ملتی ہے. اب پوسٹ ماڈرنزم، یہ 21ویں صدی پوسٹ ماڈرنزم میں چل رہی ہے. تو پوسٹ ماڈرنزم کا اثرات کیا مرتب ہوئے؟ تو مابعد جدیدیت نے عالمگیر اثرات مرتب کیے. آج کا انسان سب سے زیادہ شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ مابعد جدیدیت ہی سے متاثر ہے. تو مابعد جدیدیت کی فکر کا اثر یہ ہے کہ آج کے انسان کی دلچسپی محض اپنے احساسات، اپنے جذبات اور عملی مسائل کے ساتھ محدود ہو کر رہ گئے. آج کے انسان کے نزدیک زندگی کی تمام بحثیں اور حل کا نام وہ کیا ہے کہ عملی طور پر مجھے اس کا نتیجہ ملے. صحیح ہے؟ تو افکار، نظریات اور آئیڈیالوجی، یہ سب مباحث جو ہے یہ ایک نظری چیزیں ہیں، عملی چیزیں نہیں ہیں، جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے مفید بھی نہیں ہے. تو آج کے انسان کے نزدیک اصول، نظریات، اقدار، قواعد، ضوابط، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں، چھوڑے. اس لیے بعض مفکرین نے موجودہ دور کو عدمی نظریہ کا عہد کہا. یعنی یہ جو دور چل رہا ہے ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم کا، یہ نظریات اور افکار کے توڑنے کا، یعنی ٹوٹ جانے کا، ختم ہونے کا ایک دور ہے کہ بھئی مجھے عملی ایک نتیجہ چاہیے. میرے لیے مفید کیا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی آئیڈیالوجی سے تعلق رکھے. چاہے سچ ہے میرے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے، جھوٹ ہے میرے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے، حلال ہے میرے لیے مفید ہے تو ٹھیک ہے، مفید نہیں تو ٹھیک نہیں. یعنی مجھے عملی نتیجہ چاہیے. یہ پوسٹ ماڈرنزم کا یہ اثر مرتب ہوا، اور آج تقریباً ہر مذہبی، غیر مذہبی پوسٹ ماڈرنزم کے اس اثر سے ضرور متاثر نظر آتا ہے، جس کو ہم خود غرضی کہتے ہیں، مفاد پرستی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. دوسرا مابعد جدیدیت کا جو اثر ظاہر ہوا دنیا میں، وہ اصول و قواعد، افکار اور نظریات کی پیروی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ انسان صرف اپنے مادی فائدے اور مادی لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. خواہ اس کے لیے اپنے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی اصولوں کو کتنا ہی توڑنا پڑے تو اس کے لیے وہ تیار ہے، لیکن یہ کہ اس کی اپنی نفسی فائدہ، یعنی مادی فائدہ اور مادی لذت اس کو ملنی چاہیے. اسی طرح پوسٹ ماڈرنزم کے نتیجے میں آج حب الوطنی کے نعرے یہ بھی کھوکھلے نظر آ رہے ہیں. یہ پارٹیوں میں نظریاتی کارکن کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اصولوں کی تلقین یہ بافائدہ لگتی ہے. صحیح ہے؟ معاشرتی اور سماجی بندشیں وہ بے سود لگتی ہے. مذہب کے نظریات جو ہے وہ مفروضے لگتے ہیں. اخلاق کا درس جو ہے وہ بے وقوفی لگتی ہے کہ بھائی مجھے پارٹی، وطن کی محبت، پارٹی کی محبت، پارٹی کے لیے قربانی، قوم کے لیے قربانی، معاشرتی اور سماجی بندشیں، اگر یہ میرے مفاد کے خلاف ہے تو میں اس کو کیا کروں؟ اسی طرح کہ بھائی چلو معاف کرو، کوئی بات نہیں، اپنا حق چھوڑ دو، اخلاق کا تقاضا یہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ فضول سی لگنے شروع ہوئی. یہ مابعد جدیدیت کے سارے غیر شعوری اثرات کا نتیجہ ہے. بہرحال جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، یعنی مزاج اور اخلاق میں تبدیلیاں اور بگاڑ، یوں سمجھے کہ مابعد جدیدیت کے اثرات ہے، چاہے شعوری طور پر ہے یا غیر شعوری طور پر ہے. اب ہم مابعد جدیدیت کا رد کیسے کریں، اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو میں نے کہا کہ مابعد جدیدیت کا فلسفہ یہ جدیدیت سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے، کیونکہ جدیدیت میں اصول کا مقابلہ اصول سے تھا. جدیدیت کے کچھ اصول تو تھے نا، کچھ فکریں تھی، فلسفے تھے، اور ان کے کچھ دلائل تھے، تو دلائل کا مقابلہ دلائل سے ہوتا تھا. صحیح، اصول کا مقابلہ اصول سے ہوتا تھا.
جبکہ مابعدی جدیدیت سرے سے اصول اور دلائل ہی کا منکر ہے۔ تو جو انسان دلیل اور نظریے کے وجود کا ہی منکر ہو تو اسے کسی نظریے پر آمادہ کرنا یا کسی مذہب اور عقیدے پر لانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دوسری بات کہ مابعدی جدیدیت کا رد ایک تو اس کی اپنی داخلی تضاد سے ہمیں کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا ہے، یہ نعرہ ہے کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچ نہیں ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ بھی تو ایک نظریہ ہے، یعنی دنیا میں کوئی نظریہ سچ نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک نظریہ ہوا نا، یہ تو خود تضاد ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں ہے تو یہ نظریہ کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں ہے یہ بھی سچا نہیں ہوگا، تضاد ہو گیا نا، اس طرح رد کریں گے۔ تو مابعدی جدیدیت کے علمبردار ایک طرف تو عالمگیر سچائی کی نفی کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود ایک عالمگیر سچائی کو پیش کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی نظریہ سچا نہیں ہے، یعنی سارا عالم اس کو مان لے، اس نظریے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ مابعدی جدیدیت فکر جو ہے خود اپنے دعوے سے اپنے نظریے کو رد کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جب کوئی نظریہ سچا نہیں ہے تو آپ یہ مجھے جو کہہ رہے ہو یہ بھی سچ نہیں ہے تو جھوٹ ہو گیا۔ تو اس طرح تضاد سے ہم اس کا رد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جدیدیت زدہ انسان کا مقابلہ تو اسلام کی یعنی جدیدیت سے جو متاثر لوگ تھے ہم اس کو کہتے تھے کہ بھائی ایک اسلام ایک آفاقی دین ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کی جو ہے نا وہ ساری انسانیت کا مفاد اسی میں ہے، اور اسلام کا جو نظام تھا اس کے عقلی وجوہات اور اسلام کا اپنا ایک فلسفہ تھا ہم ثابت کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ اسلام یعنی ایک ریشنل دین ہے، صحیح ہے، اور ایک عملی طور پہ مطلب ہے کہ مفید دین ہے اور ساری دنیا کی بھلائی اسی میں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہم جدیدیت کے مقابلے میں انسان کی اسلام کی جو ہے وہ عالمگیر سچائیاں اور عالمگیر افادیت بیان کرتے تھے، جبکہ مابعدی جدیدیت سے متاثر انسان کو قائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے نظری پہلو یعنی آئیڈیالوجی کے بجائے اس کی جو ہے وہ عملی پہلو پر توجہ دی جائے، پریکٹیکلی اسلام ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے۔ تو انسان کی عملی زندگی کے ساتھ اسلامی احکامات کے مضبوط تعلق کو ثابت کیا جائے، کہ اسلامی احکام پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں انسان کی عملی زندگی کے نقصانات یعنی اگر عمل نہ کیا جائے تو اس کو عملی زندگی میں کون کون سے نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اس کی بھرپور وضاحت کی جائے، اور اگر اسلامی احکامات کو عمل میں لایا جائے تو عملی طور پر آپ کو کون سے مثبت نتائج ملتے ہیں یہ دکھایا جائے۔ اب یہ دیکھیں آئیڈیالوجی میں یعنی نظریاتی طور پر ہم ان کے ساتھ بحث مباحثے تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نظری اور آئیڈیالوجی کے طور پر ہم نے جدیدیت کے مقابلے میں اسلامک آئیڈیالوجی کو ہم نے ریشنل اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھانا تھا، لیکن اب ان کو جو عملی نتیجہ چاہیے۔ تو اس میں امت مسلمہ کے جو ذمہ داران ہیں خصوصاً یعنی عام امت مسلمہ بھی اور امت مسلمہ کے جو صف اول کے قائدین ہیں قیادت کرنے والے ہیں ان اہل علم، ان کو اسلامی احکامات کا خود عملی طور پہ جو ہے وہ نمونہ بننا پڑے گا، اور خود ہم نے جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسے عملی مسلم معاشرے کو تشکیل دینا پڑے گا تاکہ ہم مابعدی جدیدیت سے متاثر لوگوں کو اس کے عملی نتائج دکھا سکیں کہ دیکھیں آپ اسلام کے احکام پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو ان نقصانات کا سامنا ہے، اور ہمارے ہاں دیکھیں ایک مسلم معاشرہ ہے جو اسلامی اصولوں پہ اسلامی احکامات پہ عمل پیرا ہیں، تو ہمیں یہ فوائد اور یہ ثمرات ہمیں مل رہے ہیں، ہمارے سامنے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دینی تجربہ، دینی تجربہ یعنی دین کو ہم نے تجربے اور عملی شکل میں لانا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسلم قوم کے عام لوگ اور اسی طرح امت مسلمہ کے جو مفکرین اور اہل علم ہیں وہ ایک ایسے اسلامی
معاشرے کو عملی طور پر تشکیل دے دے جس کو ہم نمونہ بنا کر مابعدی جدیدیت کا رد کر سکیں اور بتا سکیں کہ ہم نے احکامات اسلام پہ عمل کیا تو ہمیں عملی طور پر یہ نتائج مل رہے ہیں جن سے تم لوگ محروم ہو۔ اب اگر عمل نہ ہو اور ہمارا معاشرہ اور ان کا معاشرہ عملی طور پر ایک جیسا ہو، وہاں پر جو ہے وہ کرپشن ہو، یہاں بھی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، بد اخلاقی ہو، قتل و غارت ہو، وغیرہ وغیرہ، تو ہم کیسے ایسے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام میں اچھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کے جو مسلم لوگ ہیں وہ بھی ڈکیت ہیں، وہ بھی قتل و غارت کرتے ہیں، یہ اسلام ہے؟ یعنی ہم اسلام کو بطور نظریہ ان کو نہیں سمجھا سکتے، بطور پریکٹیکل نمونہ ہم ان کو اگر سمجھانا چاہیں گے تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے خود بھی پابند بنیں اور پھر اسلام کے جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام کا جو عملی ایک معاشرہ تشکیل پایا تو انہوں نے کون کون سی برکات دیکھی اور کون کون سی دنیا میں انہوں نے اچھے ثمرات دیکھے اسلام کے، تو آج ہم وہ دکھا سکے تو ان پوسٹ ماڈرنزم کے متاثر لوگوں کو ہم اسلام کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو ان کے رد کا اور ان کو دعوت دینے کا یہ طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔